ریاست علی اعزاز صاحب ان تمام کیسز میں یقیناً پرو بونو اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں. میں آگے بڑھتی ہوں, میں فیصل صاحب کی طرف جاتی ہوں. یہ کہتے ہوئے کہ رانا احسان صاحب بہت محتاط بات کر رہے ہیں, اور اسپیکر قومی اسمبلی جو اس پروسیس میں شامل تھے مذاکرات کے, انہوں نے بھی یہ ہدایت کی تھی کہ کوئی قیاس آرائی کر کے ماحول نہ خراب کیا جائے مذاکرات کا. فیصل صاحب, آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جانا تھا, ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا, کچھ صحافیوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ منڈے کو یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا, جنوری تک جائے گا. وجوہات اس کی بتائی گئی ہیں, چھٹیاں آ رہی ہیں, فیصلہ بھی لکھنا ہے, اور ہائی کورٹ کا کورس بھی سٹارٹ ہونے والا ہے. آپ کو اس کی کیا وجوہات لگتی ہیں فیصلہ مؤخر ہونے کی؟ دیکھیے, فیصلہ مؤخر ہونے کی وجوہات جو ہیں نارمل, یہ بڑا ایکسیپشنل ہوتا ہے کہ جس دن اگر آپ نے فیصلہ سنانا ہو تو جج صاحب جو ہے فیصلہ نہ سنا سکیں. جج صاحب میرا خیال میں تو جو میری رائے ہے, کیونکہ میں اس میں وکیل بھی ہوں, تو میری رائے باعث بھی ہو سکتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوگی بھی, کیونکہ میں اپنے جو پروسیکیوشن کا ایویڈنس دیکھا ہے میں نے, اس میں کسی قسم کا جو ایلیگیشن ہے وہ نہیں پروو ہو سکا استغاثہ سے, یعنی حکومت نیب کی طرف سے. نیب کے جو نہ تو وہ مانیٹری گین کا کیس ہے, نہ وہ کرمنل کرائم پروسیڈ کا کیس ہے, نہ ہی اس میں یہ ثابت ہو سکا کہ وہ پیسہ حکومت کا تھا اور کسی اور اکاؤنٹ میں چلا گیا. حکومت نے اس پہ 20 ارب روپے کا منافع بھی کمایا ہوا ہے, اور اس میں جتنے بھی گواہان پیش کیے گئے ہیں, یہ واحد کیس ہے جس میں لاس نہیں ہوا بلکہ 20 ارب روپے کا منافع ہوا ہے حکومت کو. تو یہ کیس بنانا ای مذہب کا کیس ہے. اور آئی او جو ہے, جو انویسٹیگیشن آفیسر کی جو بیان ہے, اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں عیاں ہو جائیں گی. تو میری نظر میں کوئی ایسی سالڈ وجوہات نہیں ملی جس پہ سزا ہو سکتی, لیکن گورنمنٹ مصر ہے کہ اس پہ سزا ہو. تو میں نے عدالتوں کو انڈر پریشر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان انڈر پریشر ہیں, تو شاید اس کے لیے ڈیلے کیا گیا کہ کوئی کسی طریقے سے کوئی ایسا بات ہو, سالڈ بات ہو, کیونکہ پہلے بھی 4 مقدمات میں سائفر ہو, عدت ہو, توشہ خانہ 1 ہو, یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ اعلیٰ عدالتوں سے اڑ چکی ہیں, یہ اس بنا کے اوپر کے ٹرائل میں ان میں کچھ ٹھوس وجوہات میں, تو اسی وجہ سے یہ لیٹ کیا جا رہا ہے. ریاست علی تو ویسے بھی ٹرسٹ ہے اس کی. یہ آپ کا موقف ہے فیصل صاحب, اور آپ نے جیسا کہ جی مینشن بھی کیا آپ نے کہ آپ کا ایک سیاسی طور پہ اس پہ باعث بھی ہوگا, لیکن ریاست صاحب ابھی آپ پہ حکومت کی طرف سے الزام لگا ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے وکیل, پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیے. ہم آگے جو آج وجہ جو بتائی گئی مؤخر کرنے کی, یہ واقعی اتنا سادہ کیس ہے کیونکہ اس کو تو ون آف دا اسٹرانگسٹ کیسز والے بھی میرے وکیل ہیں. ویسے میں نے یہ ارشد ملک جج والا جو کیس تھا اس میں ڈیفنس کونسل تھا, اس میں جو ان کے سینیٹر تھے نا بٹ صاحب, وہ اس میں بری ہوئے, میں نے یہ آرگومنٹ, وہ ان کو یاد نہیں ہوگا, ان کو صرف ابھی جو ہو رہا ہے وہی یاد ہوگا. یہ 3-4 دن پہلے کیا ان کو وہ صحافی بھی یاد نہیں ہے جو ان کے حق میں اس وقت بات کرتے تھے. اور طلعت حسین کے کیس میں جو ہمارے بڑے سینئر صحافی, ان کے کیس میں بھی آج میں ہی ان کا وکیل تھا. تو اگر کوئی مجھے وکیل کرتا تو میں, رانا صاحب اللہ نہ کرے کہ کل آپ پہ بھی یہ وقت ہو, آپ کا کونسل بھی میں ہی ہوں گا. چلے اب چلے اس کیس کی بات کرتے ہیں. پہلے تو ایسا اتنا سادہ کیس ہے جیسے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں 2-4 بہت بنیادی باتیں. سیکشن 24 ہے پی پی سی, جس میں رانگ فل لاس اور رانگ فل گین ہے, ڈس آنیسٹی جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ہے. بتائیں مجھے کہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں, کیا رانگ فل لاس تھا اور اس نے رانگ فل گین کیا کیا؟ بنیادی سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, کیا وہ رقم عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئی ہے؟ نہیں گئی, کوئی رانگ فل گین نہیں ہوا. کیا وہاں پہ جو ٹرسٹ بنا ہے اس پہ جو طلبہ ہیں ان سے کوئی فیس لیتے ہیں تو کیا وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں جاتی؟ نہیں جاتی. کیا وہ عمران خان کی اللہ نہ کرے ڈیتھ کے بعد یہ ٹرسٹ ان کے وارثان کو, یہ تو ٹرسٹ تھا لیکن کسی ایسے کام کے لیے کوئی ذاتی تشہیر ہو رہی ہو اسی ٹرسٹ کے ذریعے, یہ ہر طرح سے ملین کیس کہنا بھی غلط ہے. یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے, تو کیا وہ ٹرسٹ ایز اے وراثت ان کے نام ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پیسے جو آئے وہ اس وقت گورنمنٹ کے خزانے میں پڑے ہیں, مجھے بتائیں کہ اس میں اوفنس کیا ہوا ہے.
پھر یہ جو کابینہ پورا کی ایک process ایڈوائس رہا، پہ ہوا، پھر کابینہ کی کابینہ سے ایڈوائس، سیکریسی بھی تو رکھی گئی نا کابینہ ریاست نہیں صاحب؟ دیکھے دیٹ از سم تھنگ فیصل فواد چوہدری صاحب اور دیگر بتا چکے ہیں اس بائی کے اوپر ویرچو آف ایڈوائس یہ سارے پیسے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بالکل اسی طرح جیسے فیصل نے کہا ہے توشہ خانہ 1 سائفر کیس، عدت کیس، یہ اس سے بھی برا اچھا کیس یہ ہوگا. اناؤنس کر کے ریاست صاحب کے منڈے کو فیصلہ سنایا جائے گا، موخر کیا جانا ان یوزول غیر معمولی بات ہے آپ کی نظر میں؟ میں اس پہ نہ معذرت کے ساتھ بات کروں گا، پہلے بھی جو عمران خان کے خلاف کیسز کے فیصلے آئے نا وہ بھی میرٹ پہ نہیں آئے، وہ بھی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ انڈر پریشر وہ فیصلے تھے، اور یہ فیصلہ بھی انڈر پریشر آئے گا. اور اگر ان کا کوئی بریک تھرو ان ریزلٹس میں نہیں آتا تو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان اس میں بھی بری نہیں ہوں گے.